اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر تخلیق کلمہ کن سے فرمائی۔ دنیا میں چیزوں کے پیدا کرنے میں کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی ظاہری سبب کے بغیر کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کنواری خاتون تھی۔ حکم کن سے پیدا کیے جانے کی وجہ سے آپ کے فرزند کو کلمت اللہ کہا گیا۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچ تو گئی، لیکن جیسے ہم دیکھتے آئے ہیں ہر قوموں کے ساتھ اس خاص قوم کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سینکڑوں سال گزر گئے اور وہ پھر اپنے راہ سے ہٹ گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم جو ہے بہت خاص قوم ہے۔ قرآن مجید میں بارہا ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک آخری نبی اس قوم کو بھیجا جائے تو بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہو سکتا؟ اور آپ آئے تو کیا شان و شوکت سے آئے۔ باقی انبیاء کرام نے بعد میں شاید معجزات دکھائے، لیکن آپ کا تو آنا ہی معجزہ تھا۔ آپ کی والدہ بی بی مریم، نہ آپ کی شادی ہوئی، نہ کسی مرد نے آپ کو کبھی چھوا، لیکن خدا کے معجزے سے آپ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور آپ گود میں ہی آ کے اپنی نبوت کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوں۔ یہ پیچھے شان و شوکت جو نظر آ رہی ہے رومانوی عمارتوں کی 2500 سال پرانی، اس شان و شوکت میں ایک مزید شان و شوکت آنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ، وہ ہمارے رسول ہیں اور ہمارے کلمے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کیا۔ اس معاشرے کے اندر آج بھی جو حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے حوالے سے جو تذبذب تھا، قرآن کریم نے اس کو واضح کیا اور فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کے کلمے سے مراد یعنی حضرت سیدہ مریم جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کا کلمہ اترا جبریل کے ذریعے، اور وہ کلمہ دراصل اللہ کی طرف سے جو اترا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو بڑا بابرکت بنایا۔ پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی پارسائی پر جھولے کے اندر ہی گواہی دی، اور جھولے میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وجعلنی رسولا وجعلنی مبارکا۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور مجھے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ حضرت عمران بن جحشم تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جو تھیں ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوس۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی حنہ کافی عمر کی ہو گئی تھی اور ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ ان کی کوئی اولاد ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ ایک
پرندے کو اپنے بچے کو کھانا دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور ان کے دل سے دعا آئی کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد دے. اور جب وہ اولاد ہونے والی تھی عمران علیہ السلام فوت ہو گئے. بی بی مریم جب اپنی والدہ کی پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ بی بی حنا نے منت مانگی اور کہا خدا سے کہ جو اولاد تو مجھے دے گا میں اسے تیری عبادت گاہ یعنی بیت المقدس میں تیری خدمت کے لیے دے دوں گی. انہوں نے دعا اس امید سے مانگی تھی کہ ان کا بیٹا ہوگا. لیکن جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے خدا سے معذرت کی اور کہا کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گی کیونکہ ایک لڑکی جو ہے اس کی کمزور طبیعت کو دیکھ کر وہ کر نہیں سکتی جو ایک لڑکا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ جو لڑکا ہم تمہیں دینے لگے تھے وہ مرتبہ حاصل ہی نہیں کر سکتا تھا جو اس لڑکی نے کیا ہے. اس طرح انہوں نے ان کا نام مریم رکھا. مریم کے معنی عاجزی دکھانے والی, خدا کے سامنے عاجزی دکھانے والی اور عبادت کرنے والی. کہا جاتا ہے جب ابن آدم پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان چھوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی مریم اور ان کی اولاد کو شیطان چھو ہی نہیں سکتا. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی پاک باز اور صالحہ بندی تھی جن کا زیادہ وقت صوم و صلات میں ذکر و فکر میں یاد الہی میں بسر ہوتا. کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نازرت یعنی کہ ناصرہ میں ہوئی, اس لیے وہاں کے لوگوں کو نصرانی کہا جاتا ہے. حضرت مریم جو تھی وہ بھی ناصرہ کی ہی تھی. یہ علاقہ جو ہے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے بیت المقدس سے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر 25 بار ہوا ہے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ مریم, سورہ احزاب, سورہ شورا, سورہ زخرف, سورہ حدید, سورہ صف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابن مریم کی کنیت کے ساتھ قرآن حکیم میں 23 مرتبہ آیا ہے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ توبہ, سورہ مریم, سورہ مومنون, سورہ احزاب, سورہ زخرف, سورہ حدید, سورہ صف. مسیح کے لقب کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے. سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ توبہ. میں اس وقت جارڈن کے یعنی کہ ڈیڈ سی کے ایسٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں, اور ان لوگوں کے مطابق اور چند ریسرچرز کے مطابق ریور جارڈن جو تھا وہ یہاں سے گزرتا تھا, اور وہ تصدیق یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پہ بیپٹائز کیا گیا تھا, یعنی کہ بہت ہی مقدس جگہ ہے خاص طور پہ عیسائیوں کے لیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا خطاب اس لیے ملا کیونکہ آپ اپنے ہاتھ سے بیماروں کو شفا دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے, اور آپ کے تقریباً 570 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں, عیسیٰ خدا کی پسندیدہ روح اور کلمہ ہے. اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ باقاعدہ طور پر یہ عظیم معجزہ جو آپ سے جاری ہوا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کا پرندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا. فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللہ. جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں, یہ برس کے مرض میں پیدا ہوئے ہیں, میں اللہ کے اذن سے انہیں شفا دیتا ہوں.
آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نابینا کے چہرے پر مسح کرتے تو اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا، آپ کوڑ کے مریضوں کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ واپس اس قدیم شہر میں آ گئے جراش، اور یہاں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ نہ ہی صرف عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کریں گے بلکہ ان سے جو ہم نے سیکھا ہوا سبق ہے اس کو دہرائیں گے۔ آئیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مشیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا، تاکہ اللہ کی اس قدرت کا ظہور ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہ بات بڑے اچنبے کی تھی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد خود بھی سخت پریشان تھیں۔ ادھر معاندین یہود آپ کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ہارون کی بہن، یہ کیا کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا لے آئی؟ اب اس وقت آپ اگر کوئی جواب دیتی تو وہ اس کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ اے مریم، آپ نے نہیں بولنا اور کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا، تب ان کی پاک دامنی کی انہوں نے گواہی دی اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی والدہ بی بی مریم 6 سال اور زندہ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ بندے تھے، اور قناعت، زہد، تقوی، یہ اوصاف ان کے اندر تو تھے ہی۔ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور دنیا کی طرف سے بے رغبتی، زہد جسے کہتے ہیں، وہ ان کے اندر نمایاں انداز میں موجود تھا۔ تجرد کی زندگی بسر کی ہے، بلکہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا اور اس میں پانی پیا کرتے تھے، اور کوئی سامان زندگی تھا ہی نہیں۔ ایک دن دیکھا کہ ایک شخص دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے یوں پانی پی رہا ہے، تو کہا اچھا یوں بھی پانی پیا جا سکتا، تو وہ پیالہ بھی توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ اور تجرد کی زندگی، یہ ان کی زندگی کا ترا امتیاز رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب 7 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی مریم نے آپ کو مدرسے میں داخل کر دیا، لیکن آپ کوئی عام بچے تو تھے نہیں۔ معلوم کے کہنے سے پہلے آپ سارا سبق دہرا دیتے اور لوگ آپ کو آہستہ آہستہ تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ یہ بات مشہور ہونا شروع ہوئی، علماء یہود تک بات پہنچ گئی۔ آپ کی والدہ بی بی مریم کو ذرا فکر ہوئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہجرت کی اور مصر چلی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی جب آپ پہ وحی کا نزول شروع ہوا تھا۔ چلوں کے مطابق آپ 30 نہیں 13 سال کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کو انجیل مبارک 18 رمضان کو نازل ہوگا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے جب علماء یہود کے سامنے نبوت کا اعلان کیا تو سارا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ تورات مبارک میں مسیح کی آمد کا خاص طور پہ صاف لکھا ہوا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ علماء یہود یا تو تورات مبارک کی بات پہ کھڑے رہتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، یا پھر اپنے مذہب کے نام پہ غلط طریقے سے جو کام کر رہے تھے، پیسہ کما رہے تھے، وہ رکھتے۔ ایک طرف خدا کا دین تھا اور دوسری طرف دنیا کی لالچ۔ افسوس یہ ہوا کہ دنیا کی لالچ طاری ہو گئی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے انہی کے خلاف کام شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے قتل کے منصوبے کا بھی کام شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حق کا پرچار ہوتا ہے تو طاغوتی طاقتیں اور باطل گروہ اس حق کے مقابلے کے لیے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس حق کی حقانیت کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کی کثرت ہو گئی، حالانکہ آپ نے وہی بات کی تھی جو حضرت عزیر نے کی، آپ نے وہی بات کی تھی جو حضرت موسیٰ نے کی، آپ نے وہی بات کی جو حضرت یحییٰ اور زکریا نے کی، آپ نے وہی بات کی جو حضرت ابراہیم نے کی، لیکن مخالفین نے آپ کے خلاف ایک شورش کھڑی کر دی، اور حال یہ ہوا کہ آپ ہی کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک شخص جو چند ہزار درہم پر بک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اس نے مخبری کی۔ آپ کے دشمن جب آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک مکان میں داخل ہوئے، اس مخبر کے ذریعے جو آپ ہی کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور کمرے میں جب داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت اس نے جب مخبری کی کہ اس کمرے میں اور اس حجرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین آسمانوں پر اٹھا گئے، اور قرآن اس بات کو کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، اور نہ عیسیٰ قتل ہوئے اور نہ ان کو صلیب دی گئی، مگر جس نے مخبری کی تھی اسی پر شبہ ظاہر ہوا، یعنی جو مخبر بن کر گیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کے مانند ہوئی، اور دشمنوں نے پھر اسی کو صلیب دیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں بل رفعہ اللہ، وہ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے، اور اس سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ آسمانوں پر تشریف فرما ہے، اور اس امت کی رہبری کے لیے قیامت کے قریب آپ کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر ہوگا، اور اس وقت حضرت امام مہدی ظہور فرما چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کائنات پر امن کو قائم کرے گا، اور حضور علیہ السلام کچھ تو بنیادی طور پہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔
آپ کا ایمان، آپ کے ویلیوز جو ہیں اس وقت ٹکراتے ہیں